بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 مکہ میں ہوئی۔ چنانچہ نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ہونے والے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور میرا والد علم کا ظرف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچہ جننے کا وقت نزدیک آیا تو اللہ عز و جل نے ملائکہ سے فرمایا، آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دو اور ساتوں جنتوں کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ اس دن آفتاب کو عظیم نورانی لباس پہنایا گیا اور اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت کی بدولت اس سال دنیا بھر کی حاملہ خواتین کو اولاد ذکور یعنی بیٹوں کے ساتھ حاملہ کیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آن پہنچی، اس وقت میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ ہر جانب نور ہی نور ہے اور ستارے نزدیک آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنا اور پھر ایک ایسا نور بلند ہوا جس سے گھر اور اس کے در و دیوار سب منور ہو گئے اور ہر جانب نور ہی نور دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میں حاملہ ہوئی تو حمل کی ابتدا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک مجھے کچھ تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور کا ہالہ بلند ہوا اور اس نور نے مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا کو منور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر یوں جلوہ گر ہوئے کہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھے، پھر زمین کی مٹی سے اپنی مٹھی بھری اور آسمان کی جانب اپنا سر بلند کیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں گھر میں تنہا تھی اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 ماہ قبل مدینہ منورہ میں وصال فرما چکے تھے اور وہیں مدفون ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنی نگاہ بلند کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شے گھر کی چھت سے گھر میں داخل ہو رہی ہے، پھر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے جو مجھے پینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ میں نے اسے دودھ سمجھ کر نوش فرمایا اور اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی، ابھی میں نے چند گھونٹ ہی پیے تھے کہ پھر میں نے کچھ دراز قد اور حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا جو عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھیں، اور وہ میرے گرد جمع ہو گئیں اور میرا حال دریافت کرنے لگیں۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزاں دیکھا اور میں نے یہ ندا سنی کہ اسے پکڑ لو۔ پھر میری نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور پھر میں نے وہاں 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جھنڈا بام کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ پھر بہت سی عورتیں میرے گرد جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک انگلی آسمان کی جانب بلند کی، پھر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دونوں جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے تاکہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صورت اور اس میں پاک سے آگاہ ہو۔ اور یہ بادل ایک لمحہ کے لیے روشن رہا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور حریر و پرنیا سے زیادہ نرم اور ملائم تھا۔ پھر ایک اور بادل آیا جو پہلے کی نسبت بڑا تھا، اس میں سے میں نے انسانوں اور گھوڑوں کی آوازیں سنی، اور یہ منادی سنائی دے رہی تھی کہ تمام جن و انس اور پرند و چرند کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی سفوت و بزرگی، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی دہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرمائی گئی، اور یہ بادل بھی ایک لمحے کے لیے روشن ہوا تھا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی اور ان کی معاون تھی، اور میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کی روشنی کو بھی مات دیتا تھا، اور میں نے رات 10 علامات کو دیکھا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے۔ دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انتہائی فصیح و بلیغ زبان میں فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں رسول اللہ ہوں۔ تین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام گھر منور تھا۔ چار، میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلاؤں، پھر میں نے ندائے غیبی سنی، اے صفیہ تو خود کو یوں زحمت نہ دے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے۔ پانچ، جب میں نے دیکھنا چاہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے ہو چکے تھے۔ چھ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی، اور آپ کے دونوں کندھوں پر کلمہ شہادت لکھا دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت شفاء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا، جس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، پھر میں نے ندائے غیبی سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو، اور آپ کا رب آپ پر پھول برسائے۔ حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میری نگاہوں سے مشرق و مغرب کے تمام حجابات اٹھا لیے گئے، اور میں نے روم کے محلات دیکھے، اور پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا۔ پھر مجھ پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور پھر روشنی بھی ہو گئی، اور یہ صورتحال میری دائیں جانب رونما ہوئی تھی۔ پھر میں نے ندا سنی، کوئی کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے؟ جوابی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی جانب لے جایا گیا ہے۔ پھر مغرب کی جانب روشنی پھیل گئی، اور ایک رعب طاری ہو گیا جس سے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، اور پھر تاریکی ہو گئی۔ اس مرتبہ یہ کیفیت بائیں جانب ہوئی، اور پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں کہاں لے گئے؟ جوابی آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کی جانب لے جایا گیا ہے۔ حضرت شفاء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ تمام صورتحال میرے ذہن پر منقش ہو گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک یہودی جو مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھا، جس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے امرائے قریش سے دریافت کیا، تم لوگوں کے ہاں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ امرائے قریش نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ اس یہودی نے کہا، تم دیکھو، آج کی شب ایک نبی پیدا ہوا ہے، اور اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ امرائے قریش اپنے گھروں کو واپس لوٹے، اور انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے دریافت کیا تو انہیں علم ہوا کہ آج شب حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ یہودی ان امرائے قریش کی ہمراہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امرائے قریش کے دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکالا۔ اس یہودی نے جب مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلایا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اور اے امرائے قریش، تم سن لو کہ یہ اللہ کا نبی تم پر حکمرانی کرے گا، اور تم پر ایسا غلبہ پائے گا جس کے ظہور کی خبر مشرق و مغرب میں ہوگی۔ حوران جنت نے حضرت سیدہ آسیہ اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مبارکباد دی تھی۔ اس ضمن میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھجور کی مانند لمبی خواتین کو دیکھا، جیسے قبیلہ بنی عبد مناف کی خواتین ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے ان سے زیادہ روشن اور پر نور چہرے والی عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے مجھے پینے کے لیے پاکیزہ مشروب دیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے نہایت شفیق لہجے میں فرمایا، اسے نوش فرما لو۔ میں نے وہ پی لیا۔ پھر دوسری عورت نے مجھ سے کہا، اور نوش فرما۔ چنانچہ میں نے اور پیا۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم آسیہ اور مریم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ہمارے ساتھ دیگر خواتین حوران جنت ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں 7 یا 8 برس کا تھا، اور میں جو کچھ دیکھتا تھا اسے جان جاتا تھا، اور جو کچھ سنتا تھا اسے سمجھ جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد صبح کے وقت ایک یہودی کو چلاتے سنا جو یہود کو پکار رہا تھا۔ جب تمام یہودی اس کے گھر جمع ہو گئے تو اس سے کہنے لگے، تجھ پر افسوس ہے، تو کیوں شور مچاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ جس کے ساتھ وہ آج کی رات پیدا ہوئے طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے شب ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور پرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے میری آنکھوں سے حجابات دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت پوری دنیا کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب، اور تیسرا کعبہ کی چھت پر۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ و زاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا جو آسمان کی طرف سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں، اور جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دریاؤں میں ماہی لکھا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات اور اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر وہ بادل جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں، اور آپ کے نیچے سبز ریشم کا بچھونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں دست مبارک میں لے رکھی ہیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایک اور بادل سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے پروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا، اور آپ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے منادی کو ندا کرتے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء علیہ السلام کی موردات پر لے جاؤ، اور آپ کے حضور جن و انس اور وحوش و طیور کی روحوں کو پیش کرو، اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، حضرت نوح علیہ السلام کی رکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کر دو۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ لپٹے ہوئے سبز ریشم کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی کو کہتے سنا، خوشی ہے، خوشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو تھامے رکھا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جو آپ کی حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشہ تھا۔ اس نے اس ریشے کا سر کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ پھر اس آفتابے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگائی، اور ریشم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ کو اٹھایا اور کچھ دیر اپنے بازوؤں میں رکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شب میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھا، اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی سنی، اور کوئی منادی کرنے والا یہ ندا کر رہا تھا، اب مجھے مشرکین کی نجاستوں اور دور جہالت کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ پھر تمام بت سرنگوں ہو گئے، اور میں نے حبل جو کہ سب سے بڑا بت تھا اس کی جانب نگاہ بلند کی تو وہ بھی اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ پھر یہ منادی سنائی دی کہ آمینہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی۔ پھر میں صفا پر گیا، میں نے دیکھا کہ گویا تمام پرندے اور بادل مکہ مکرمہ پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، اس وقت دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا لاؤ میں بھی انہیں دیکھوں۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کا حکم نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اس بچے کو 3 دن تک کسی کو نہ دکھاؤ۔ پھر میں نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ پھر میری ملاقات راستے میں ایک نقاب پوشتے ہوئی جس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال رکھی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا، اے عبد المطلب واپس چلے جائیے تاکہ ملائکہ و مقربین
اور مقام علیین کے رہنے والے آپ کے فرزند کی زیارت سے فارغ ہوں۔ اس وقت میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور میں اسی حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دوں، مگر میری زبان ایک ہفتہ تک بند رہی اور میں یہ بات کسی سے بیان نہ کر سکا۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن جہش تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ تمام بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ انہوں نے حیرانگی کے ساتھ انہیں سیدھا کیا تو وہ پھر گر پڑے، اور ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی وہ بت گر پڑے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ ضرور کسی ابدی صداقت اور غیر مرئی قوت کا کام ہے۔ اور یہ سب ایسے نہیں ہوا، ابھی تینوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک بت کے اندر سے آواز آئی، یہ تمام بت اس نو مولود کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے جس نے اپنے نور سے مشرق و مغرب اور زمین کی تمام راہوں کو منور کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب کسریٰ بادشاہ ایران کا محل زلزلہ کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا اور 1000 سال سے کبھی بجھا نہ تھا، اس کی آگ بجھ گئی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور ایک موحد جو مجوسیوں سے زیادہ علم والا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بے مہار و سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو مار رہے ہیں۔ پھر وہ اونٹ دجلہ تک پہنچ گئے اور مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ایران کا بادشاہ اپنے محل کے 14 کنگروں کے گرنے پر خوف زدہ تھا اور اس کو سکون غارت ہو گیا۔ صبح ہوئی اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے وزراء سے اس کا ذکر کیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اطلاع ملی کہ فارس کا مشہور آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ پھر موحد نے اپنا خواب بادشاہ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، ایسا کیا ہو سکتا ہے جو یہ تمام حادثات رونما ہوئے؟ موحد نے کہا، عرب میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ کسریٰ نے نعمان بن منذر کو ایک مکتوب لکھا کہ وہ اس معاملے کی کچھ خبر دے۔ نعمان بن منذر نے ایک شخص جس کا نام عبد المسیح غسطانی تھا اسے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ کسریٰ نے اس سے ان عجیب و غریب واقعات کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا، میرے چچا ستیغ غسطانی کو اس کا علم ہے۔ کسریٰ نے کہا، تم اس سے پوچھ کر ہمیں آگاہ کرو۔ جب عبد المسیح غسطانی اپنے چچا کے پاس گیا تو وہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے چچا کو سلام کیا اور کچھ اشعار کہے۔ ستیغ غسطانی نے ان اشعار کو سنا تو اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، تجھے شاہ ایران نے بھیجا ہے؟ پھر ستیغ غسطانی نے کہا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا، فارس کے مشہور آتش کدہ کا بجھ جانا، دریائے ساوا کا خشک ہو جانا اور موحد کا خواب دیکھنا، یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی علامات ہیں، اور یہ سب اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب ان کا قبضہ ایران پر ہوگا، اور اب صرف 14 ایرانی بادشاہ حکمرانی کریں گے اور پھر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ عبد المسیح نے اپنے چچا کی بات جا کر کسریٰ کو بتائی۔ پھر ایران میں 4 سالوں میں 10 بادشاہ ہوئے، اور پھر ان کے بعد 4 دیگر بادشاہوں نے حکمرانی کی، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تمام ایران مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔